آیت الکرسی کا ترجمہ تحریر کریں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں ہے۔ کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، فرض، وتر، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوں گی۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ قرأت یعنی ایک آیت پڑھنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے، جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرأت نہیں کرے گا۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ یعنی نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا، خروج یعنی نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نماز کی شرائط تحریر کریں۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں۔ نمبر 2 نماز کی جگہ پاک ہو۔ نمبر 3 ستر، عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرہ کے علاوہ سارا بدن ستر ہے۔ استقبال قبلہ یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو۔ وقت نماز یعنی نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ نیت کرنا، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، اگرچہ زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نمبر 6 ہے جی نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد۔ قرآن مجید کی ایسی صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کی تعداد 86 ہے، جبکہ ایسی صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کی تعداد 28 ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ درست جواب ہے جی سورہ توبہ۔ قلب قرآن کون سی سورہ ہے؟ درست جواب ہے جی سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ وحی کے لفظی معنی۔ وحی کے لغوی معنی دل میں کوئی بات ڈالنا، اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو اپنا پیغام پہنچانا، نرم بات، خدا کا حکم جو پیغمبروں پر اترتا ہے یعنی الہام یا وحی کہلاتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان کا سابقہ نام کیا تھا؟ ابلیس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ غسل اور وضو کے فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، منہ اور ناک اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 کونیوں تک ہاتھ دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔